پہلا نقصان، کانوں کے پردے بار بار تیز آواز سے کمزور ہو جاتے ہیں، یہ نقصان ہے۔ نمبر 2، جو پٹاخوں کی روشنی ہوتی ہے اس کی روشنی سے آنکھیں کمزور ہو جاتے ہیں۔ کمزور ہونا تو دور کی بات، کتنے پٹاخوں کی وجہ سے آنکھوں میں آگے پٹاخہ لگا، آنکھیں چلی گئی، اندھا ہو گیا، کتنے ایسے کیسز نہیں ہیں۔ بارود کی وجہ سے ہوا آلود اور گرد و غبار سے ہو جاتی ہے، تو پھر وہ ہوا میں بارود پھیلنے کی وجہ سے وہ ہوا جب پھیپھڑوں میں جاتی ہے تو انسان کو پھیپھڑوں کی بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، اپنے اور دوسرے لوگوں کی جان کا اس میں بہت بڑا خطرہ ہے۔ 3-4 دن پہلے پٹاخوں کی دکان ہی جل گئی، کتنا مصیبت سے لوگوں کو کھینچ کے لانا پڑا، حیدرآباد کے اندر ہوا۔ ہر سال کہیں نہ کہیں انسانوں کی جان جاتی ہے، پتنگ بازی کی وجہ سے، دیوالی کی وجہ سے، کہ اس میں گھر جل جاتے ہیں غریب لوگوں کے۔ اسی واسطے جان جانے سے متعلق کسی نے اچھی بات لکھی ہے، میں ہوں جس حال میں میرے صنم رہنے دو، میں ہوں جس حال میں میرے صنم رہنے دو، تیغ مت دو میرے ہاتھوں میں قلم رہنے دو، تیغ مت دو میرے ہاتھوں میں قلم رہنے دو، میں تو شاعر ہوں میرا دل بہت ہی نازک ہے، میں شاعر ہوں میرا دل بہت ہی نازک ہے، میں پٹاخے سے ہی مر جاؤں گا بم رہنے دو، میں پٹاخے سے ہی مر جاؤں گا بم رہنے دو۔ کتنے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے پٹاخوں کی وجہ سے۔ تو اور ایک نقصان اس میں اپنے ہاتھ پیر منہ جل جانے کا بہت زیادہ مشاہدہ لوگوں نے دیکھا ہے، کہ جل گیا، ہاتھ جل گیا، چہرہ جل گیا، بدن جل گیا، اس کی وجہ سے، چونکہ آگ سے کھیلنا ہے، پٹاخہ کوئی معمولی چیز ہے، وہ لالی پاپ تھوڑی ہے کہ منہ میں رکھ کے آگ لگا رہے ہیں، جلے گا تو کسی نہ کسی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اڑنے والے پٹاخوں کی وجہ سے گھروں میں بالخصوص غریبوں کی جھوپڑیاں اور کچے مکانات کو آگ لگ سکتی ہے، ہوا کا ماحول خراب ہوتا ہے، ایئر پولیوشن ہو جاتا ہے، راستوں میں کچرے کی بہتات ہو جاتی ہے۔ ایسے موقع پر ہم کہتے ہیں ہمارے ان شریف خیرخواہ لوگوں سے جو بقرعید کے موقع پر مسجدوں کے صدور کو بلا کر علماء کو میسج لکھتے ہیں، آپ اپنی پبلک کو سمجھائیے کہ گلیوں میں خون نہ بہے، کچرا نہ ہو، اپنے جانوروں کو صحیح جگہ باندھیں، بازو والوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو بقرعید کے موقع پر جیسے خیرخواہی میں یہ رہنمایانہ ہدایات دیتے ہیں، اب کہاں وہ رہنمایانہ ہدایات پٹاخوں کی آواز میں جل گئے؟ اب کیوں بازو والے کو تکلیف ہو رہی ہے؟ کسی کا گھر جل سکتا ہے، کسی کی آنکھ پھٹ سکتی ہے، کسی کے کانوں کا پردہ پھٹ سکتا ہے، تو دیکھ دکھا کے اس لمٹ میں ایسے ہی پٹاخے جلائے جائیں گے، اس سے زیادہ شور شرابے والے نہیں جلائے جائیں گے، یہ کوئی رہنمایانہ ہدایات نہیں ملیں گے۔ اور افسوس ایسے موقع پر ان مسلمانوں کے لیے بھی، ایک طرف فلسطین اور غزہ کے معصوم بچے بم اور بارود کی وجہ سے جل رہے ہیں، وہاں پر بلڈنگوں کے تہخانے میں پڑھ کر 3 دن کے بعد جب معصوم بچوں کی لاشیں نکالی جاتی ہیں تو بھی ان کی زبانوں پر اللہ اکبر، الحمدللہ اور اللہ کا شکر ان کی زبانوں پہ رہتا ہے۔ ایک عورت کو نکالتے ہوئے میں نے دیکھا تو وہاں پر نکلتے ہوئے کہتی ہے، یا اخی، میرے بھائی میرے پردے کی حفاظت کرنا۔ وہ ملبے سے نکلتے ہوئے کہتی ہے، میں تمہاری بہن ہوں، میرے پردے کی حفاظت کرنا۔ اس عالم میں بھی وہ قرآن مجید لے کر، خیمے لگا کر، بازو پورا کھنڈر بنا ہوا ہے، بم گرنے کی آوازیں آ رہی ہیں، یہاں پر بچیاں بیٹھ کر، خواتین بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہی ہیں۔ وہ منظر کہاں؟ اور ایک مسلمان جسے اللہ نے راحت سے رکھا ہے، اور پھر اس کے باوجود بھی یہ حال یہ ہے کہ تہواروں میں مذہب کو چھوڑ کر ہندوانہ کلچر کو اپناتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی ہے۔ وہ مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں یا ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ رحمت دنیا پر برسنا ہماری وجہ سے ہوگی یا ان کی وجہ سے ہوگی؟ کل قیامت کے دن آج کے معصوم فلسطین بچوں کو آج کا ہندوستانی مسلمان کیا منہ دکھا سکے گا کہ تو وہاں ان کے 1 سال سے جنازے پڑھتے ہوئے، لاشوں کو دفن کرتے ہوئے انہوں نے کبھی بھی ہار نہیں مانی اور ایمان کا سودا نہیں کیا، اور 1 سال سے یہ منظر، یہ خوفناک دہشت گردی دیکھتے ہوئے آج کا مسلمان دعا کرنا بھی بھول گیا، اسرائیلی پروڈکٹس یوز کرنے کا بائیکاٹ کرنا بھی چھوڑ دیا۔ کیا ہم انسانیت کا ساتھ دے سکتے ہیں ایسے ماحول میں؟ ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، کروڑوں روپئے برباد ہو جاتے ہیں فضول خرچی میں، بوڑھے، بیمار اور بچوں ایسی آواز کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں اور ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے، سونے والوں کی نیند میں ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ہسپتالوں کے قریب اگر پٹاخے جلائے جاتے ہیں تو اندر جو مریض ہے اگر زچہ اور ڈیلیوری کی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کے پٹاخوں کے اڑنے اور اس کے بارود کی وجہ سے پیٹ میں رہنے والے بچے کو بھی بیماری لاحق ہو سکتی ہے۔ اور یہ بیماری ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ سائنسدان ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں، ہاسپٹلوں میں کے آس پاس جو بارود جلتا ہے اس کی سانس سے بچہ بھی اندر مر سکتا ہے۔ اور علماء نے یہاں تک لکھا ہے پرندوں کے بچے تو نارمل ایسے بھی مر جاتے ہیں ایسی آوازوں کی وجہ سے، درختوں کے قریب اگر پھوڑے جاتے ہیں تو پرندے بہرے اور اندھے ہو جاتے ہیں ایسی آواز کی وجہ سے۔ اور کاغذ جو علم کا ذریعہ ہے، اس سے لکھنا پڑھنا ہے، وہ کاغذ کبھی اس میں قرآن کی آیتیں، کبھی حدیث کی آیتیں، کبھی اسلامی تعلیمات، کبھی اردو پر لکھا ہوا، وہ بھی پٹاخے میں لپیٹ کر جلا کر اسلام کا مذاق بھی اڑایا جاتا ہے۔ اگر وہ نہ بھی ہو تو کاغذ فی نفسی علم سیکھنے کا ذریعہ ہے، اس ذریعے کا بھی مذاق ہوتا ہے، بے ادبی ہوتی ہے، اسے جلا کر کچرا بنا دیا جاتا ہے۔ یہ سارے نقصانات ہیں پٹاخے جلانے میں۔